السلام علیکم فرینڈز، میں آپ کی سہیلی زاہدہ سہیلی دا ہارر سٹوری ٹیلر میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج آپ میرے چینل پر بانگڑ قلعے کی سچی کہانی کو سنیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں کئی ایسے پرانے قلعے ہیں جن کا اپنا ایک الگ ہی کالا سچ ہے، اور وہاں آج بھی روحیں بستی ہیں۔ دنیا میں ایسی جگہوں کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، لیکن بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو ان سے روبرو ہونے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، لیکن دنیا کی حقیقت کو نہیں بدل سکتے۔ کچھ ایسا ہی ایک قلعے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جو کہ اپنے سینے میں ایک شاندار بناوٹ کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ماضی کو بھی چھپائے ہوئے ہے۔ جی ہاں، آج آپ کو اپنے ہی ملک یعنی کہ ہندوستان کے ایک ایسے ڈراؤنے قلعے کے بارے میں بتایا جائے گا جہاں سورج ڈوبتے ہی روحوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ یہ قلعہ راجستھان کا دل جے پور میں موجود ہے۔ اس قلعے کو بھانگڑھ کے قلعے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو آئیے اس قلعے کو اور نزدیک سے جانتے ہیں۔ بانگڑھ قلعہ 15 سے 17ویں صدی میں بنوایا گیا تھا۔ اس قلعے کی بنیاد مان سنگھ کے چھوٹے بھائی راجہ مادھو سنگھ نے رکھی تھی۔ راجہ مادھو سنگھ اس وقت اکبر کے فوج میں جنرل کے پوسٹ پر تعینات تھا۔ اس وقت بانگڑھ کی تقریباً آبادی 10,000 تھی۔ بانگڑھ الوار ضلع میں موجود ایک شاندار قلعہ ہے جو کہ بہت ہی بڑا تیار کیا گیا تھا۔ بانگڑھ قلعہ جو دکھنے میں جتنا شاندار ہے، اس کا ماضی بھی اتنا ہی خوفناک ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ بانگڑھ قلعے کے بارے میں جو کہانی مشہور ہے، اس کے مطابق بانگڑھ کی شہزادی رتناوتی جو کہ نام کی طرح بہت ہی خوبصورت تھی، اس وقت اس کے حسن کی چرچا پورے ریاست میں پھیلی ہوئی تھی، اور الگ الگ ریاستوں کے شہزادے اس سے نکاح کرنے کے لیے پیشکش کر رہے تھے۔ اس وقت اس کی عمر محض 18 سال کی تھی۔ اسی دوران وہ ایک بار قلعے سے باہر اپنے سہیلیوں کے ساتھ بازار میں نکلیں۔ راجکماری رتناوتی ایک عطر کی دکان پر پہنچی اور وہ عطر کو ہاتھوں میں لے کر اس کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ اسی وقت اس دکان سے کچھ ہی دوری پر ایک سندھیا نامی شخص کھڑا ہو کر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ سندھیا اسی ریاست میں رہتا تھا اور وہ کالے جادو میں ماہر تھا۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ وہ شہزادی کے حسن کا دیوانہ تھا اور اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور کسی بھی طرح اس شہزادی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے اس دکان کے پاس آ کر ایک عطر کے بوتل کو، جسے رانی پسند کر رہی تھی، اس نے اس بوتل پر کالا جادو کر دیا جو کہ شہزادی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے تھا۔ شہزادی رتناوتی نے اس عطر کے بوتل کو اٹھایا، لیکن اسے وہیں پاس کے ایک پتھر پر پٹک دیا۔ پتھر پر پٹکتے ہی وہ بوتل ٹوٹ گئی اور سارا عطر اس پتھر پر گر گیا۔ اس کے بعد سے ہی پتھر پھسلتے ہوئے اس تانترک سندھیا کے اوپر آ گرا اور اسے کچل ڈالا۔ مرنے سے پہلے تانترک نے بددعا دی کہ اس قلعے میں رہنے والے سبھی لوگ جلد ہی مر جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی روحیں بھٹکتی رہیں گی۔ اس تانترک سندھیا کے موت کے کچھ دنوں کے بعد ہی بانگڑھ اور اعظم گڑھ کے بیچ جنگ ہوئی، جس میں قلعے کے رہنے والے سارے لوگ مارے گئے۔
یہاں تک کہ رتناوتی شہزادی بھی اس بددعا سے نہیں بچ سکی، اس کی بھی موت ہو گئی۔ ایک ہی قلعے میں ایک ساتھ اتنے بڑے قتل عام کے بعد وہاں موت کی چیخیں گونج گئی، اور آج بھی اس قلعے میں ان کی روحیں گھومتی ہیں۔ قلعے میں جو بھی شخص سورج ڈوبنے کے بعد گیا وہ کبھی بھی واپس نہیں آیا۔ کئی بار لوگوں کو روحوں نے پریشان کیا ہے اور کچھ لوگوں کو اپنے جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ فی الحال اس قلعے کی دیکھ ریکھ ہندوستان حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ اکیلے اس جگہ پر وزٹ کرنے کے لیے جاؤ گے تو وہاں پر آپ تلواریں چلنے کی آوازیں اور لوگوں کے چیخوں کو آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی تمام رازوں کو سمیٹے یہ قلعہ اپنے خوبصورت ماضی پر کھنڈر کی شکل میں روتا رہتا ہے۔ یہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے ایک بورڈ لگایا گیا ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد اور اس کے اگنے سے پہلے قلعے کے اندر گھسنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ تو فرینڈز، بانگڑ کی تاریخی کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور سہیلی دا ہارر اسٹوری ٹیلر کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو پھر ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔